بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سورۃ الدعوہ کا سبق نمبر 45 پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا کتاب العقیدہ چل رہا ہے اور اسی کے ذریعے ہم نے مختلف ایمانات کو پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھا، تو آج بھی انشاءاللہ اس کا 5واں حصہ ہم پڑھیں گے اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع بن سابلشي قال حدثنا ابراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان بن ابي شيبة يقول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بفست صلاته 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال سديد أهل النار ومن سكاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز جس سے حواس معطل ہو جائیں شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس شخص نے شراب پی لی تو اس کی 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، اور پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ پھر اگر وہ چوتھی مرتبہ پیے اللہ تعالیٰ کا اس پر حق ہے، اللہ اس کو طینۃ الخبال پلائیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اہل جہنم کی پیپ، اور فرمایا کہ جس نے کسی نابالغ لڑکے کو جسے حلال اور حرام کی تمیز اور شعور نہ ہو یہ شراب پلائی تو اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ اسے جہنمیوں کی پیپ پلائیں۔ تو دیکھیے یہاں پر حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نشہ آور چیز کا اثر جسم میں 40 دنوں تک رہتا ہے، اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ، یعنی کہ ان نادان بچوں کو جن کو حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، شعور نہ ہو، انہیں کچھ پتہ نہ ہو، تو ان کو کوئی نشہ آور چیز پلانا جو ہے وہ شدید معاشرتی اور اخلاقی جرم ہے، جس سے پلانے والے کی عاقبت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي بْنَ جَعْفَرٍ عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز کثیر نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر حدیث میں یہ جو کہا گیا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، تو دیکھیے اگر یہ مسکر خمر ہے یعنی کہ نشہ لانے والی چیز جو ہے وہ خمر ہے، اس میں قلیل کثیر بھی حرام ہے، اور اگر خمر نہیں تو اس کے قلیل کی حرمت اس بنا پر ہے کہ قلیل مقدار کثیر کی طرف داعی ہے، اور اگر لہو و لعب کے طور پر اس کو پیا جائے تو پھر اس کی حرمت میں شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مسکر نبیذ کا پینا شرعی دلائل سے ثابت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال فرمایا ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ ہر نشہ آور چیز اس کی نوعیت خواہ کچھ بھی ہو، وہ مقدار میں تھوڑی ہو یا زیادہ، حرام ہی ہے۔ اور یہ کہنا یا سمجھنا کہ انگور کی ہو تو حرام ہے اور دوسری قسم کی ہو اس کا اتنی مقدار میں پینا جائز ہے، حلال ہے وغیرہ، تو جس سے نشہ پیدا نہ ہو تو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اس لیے محققین اور علماء کرام اور محدثین کے نزدیک ہومیوپیتھک
ایلوپیتھک یا یونانی ادویہ جس میں الکوہل وغیرہ، شراب یا کوئی بھی ایسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو، اس سے علاج کرنا حرام ہے، اور جمہور علماء کرام کا یہی مذہب ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں تعلیقاً اور معجب کبیر میں مرفوعاً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، تو مطلب یہ ہوا کہ ان جیسی دوسری ادویات، روایات اور نصوص سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ناپاک اور حرام چیزوں کے ساتھ علاج جو ہے وہ ممنوع ہے۔ بعض علماء کرام نے حرام اور پلید چیزوں سے یعنی ناپاک چیزوں سے علاج کو جائز قرار دیا ہے، تو انہوں نے اسے مضطر کے لیے یعنی مردار اور خون کے استعمال کے جواز پر قیاس کیا ہے، جو کہ اضطراری حالت میں ہو، لیکن نص کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ قیاس کمزور ہے، اس لیے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ مردار اور خون کھانے سے ضرورت زائل ہو جاتی ہے اور اس سے جان کی حفاظت ہو جاتی ہے، جبکہ حرام اور ناپاک چیز کے استعمال سے شفا یقینی نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مرض کا ازالہ ہو جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خبر دی ہے کہ یہ دوا نہیں ہے، اس لیے اس سے علاج بھی صحیح نہیں۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر وهو حرام۔ قال أبو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجوسي قال حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري بهذا الحديث بإسناده زاد والبدع نبيذ الأسل كان أهل اليمن يشربونه۔ قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله ما كان أثبته ما كان فيهم مثله يعني في أهل حمص يعني الجرجوسية۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا شہد کی شراب کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شراب جو نشہ آور ہو حرام ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث یزید بن عبدیہ جرجوسی کے سامنے پڑھی، ان سے اس حدیث کو محمد بن حرب نے زبیدی عن الزہری کے طریق سے اپنی سند کو بیان کیا۔ راوی فرماتے ہیں بتعی شہد کی نبیذ کو کہتے ہیں، اہل یمن اسے پیا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یزید جرجوسی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ کس قدر لا الہ الا اللہ کے جرجوسی کتنا معتبر شخص تھا اور اہل حمص میں کوئی ان جیسا نہیں تھا۔ قال ابو داود قرأت علی یزید بن عبد ربہ الجرجوسی، تو یہاں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ یہ حدیث مجھے دو طریق سے حاصل ہوئی، ایک من حدیث القعنبی اور دوسرا بالقرأت علی یزید بن عبد ربہ الجرجوسی۔ آگے فرمایا سمعت احمد بن حنبل، تو یہاں پر امام جرجوسی کی توثیق فرما رہے ہیں بطور تعجب کے کہ دیکھیے وہ کتنے ثقہ اور کتنے معتبر ہیں، اہل حمص میں ان کے برابر کوئی اور نہیں۔ اظہار تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کی طرح کلمہ توحید بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کہ ہر مسکر نشہ دینے والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی جو چیز زیادہ استعمال کرنے سے نشہ دے اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما ابالی شربت الخمر او عبدت هذه الساریۃ من دون اللہ عز وجل، کہ اگر میں نشہ آور شراب پیوں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کے علاوہ اس ستون کی عبادت کروں، یعنی شراب پینا شرک جیسا گناہ ہے، تو اس لیے مطلب یہ ہوا کہ قلیل مقدار وہ قطرہ ہی کیوں نہ ہو حرام ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا حناد بن سریشی قال حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله الجزميشي عن ديلم الحميرشي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر؟ قلت نعم قال فاجتنبوه قال قلت فإن الناس غير تاركيه قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم۔ مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم ٹھنڈی زمین کے رہنے والے ہیں اور اس میں سخت محنت مشقت کے کام کرتے ہیں، اور ہم اس گندم کی شراب بناتے ہیں جس سے ہمیں اپنے کاموں میں تقویت ملتی ہے اور ہمارے ملک کی سردی بھی دور ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نشہ آور ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر اس سے اجتناب کرو۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا کہ اگر وہ اسے ترک نہ کریں تو ان سے قتال کریں۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ کسی حرام چیز کا عادی ہو جانا اس کے حلال ہونے کی وجہ جواز نہیں بن سکا۔ اس لیے یہاں پر یہ وضاحت کر دی گئی کہ اسلام کے خلاف جو بھی امور ہوں ان پر خلیفہ وقت کو قتال کر کے ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے، خلیفہ وقت پر یہ لازم ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البدع قلت وينتبذ من الشعير والذرة فقال ذلك المزر ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بدع ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو اور جوار سے بھی نبیذ بن جاتی ہے؟ فرمایا کہ وہ تو مزر یعنی کہ جو یا گندم کی شراب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، خواہ وہ شہد کی ہو یعنی بت ہو یا پھر مزر یعنی کہ جو یا گندم کی شراب ہو۔ مطلب یہ کہ نبیذ، کھجور یا کشمش وغیرہ سے بنایا جانے والا میٹھا شربت، میٹھا مشروب مطلقاً تو حرام نہیں ہے، یہ حرام اسی صورت میں ہوتا ہے جب اس میں ترشی آ جائے، نشہ آ جائے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام۔ قال ابو داود قال ابن سلام ابو عبید الغبیراء السکرکة تؤمل من الذرة شراب يعمله الحبشة۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، جوئے، باجے اور جوار کی شراب سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور دیکھیے یہ جو لفظ آیا والکوبتی، تو کوبا، یہ کوبا کا معنی ہوتا ہے طبلہ، یعنی یہ باجے کی شکل ہوتی ہے طبلہ بجانا، اور غبیرہ کا معنی ہوتا ہے
जवार की शराब जिसे सुक्र भी कहते हैं। और अबू दाऊद यहाँ पर ये भी फरमाते हैं कि हुबैरा से मुराद ऐसी शराब है जो मकई से बनाई जाती है और हबशा के लोग इसे बनाते हैं। तो मतलब इस हदीस का ये हुआ कि मौसीकी जो है ये भी एक मानवी नशा होता है। तो इसमें मौसीकी की जितनी भी अकसाम है यानी ढोलक, बाजा, तबला, मजामिर, ये सब हराम है। इस्लाम में सिर्फ दफ की रुखसत दी गई है, यानी सिर्फ दफ बजाने की जो है वो रियायत है। अगली हदीस की इबारत देखिए, वही क़ाल हद्दसना सईद इब्न मंसूर क़ाल हद्दसना अबू शिहाब अब्दु रब्बिह इब्न नाफ़िअ अनिल हसन इब्न अम्र अल-फुकैमिशी अनिल हकम इब्न उतैबा अन शहर इब्न हौशब अन उम्मी सलमता रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्ली मुस्किरिन व मुफत्तिरिन। शहर बिन हौशब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि हर नशा आवर चीज और हर अकल में फतूर करने वाली चीज से। अब यहाँ पर ये लफ्ज मुफ्तिर है, मुफ्तिर फतूर पैदा करने वाले को कहा जाता है, यानी फतूर पैदा करने वाली चीज। और फतूर जो है वो मुकद्दमा होता है नशे का, यानी इससे आज़ा के अंदर सुस्ती और ढीलापन और गुनूदगी पैदा होती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मना फरमाया। अगली हदीस की इबारत देखिए, वही क़ाल हद्दसना मुसद्दद व मूसा इब्न इस्माईल क़ाल हद्दसना महदिश यानी इब्न मैमून क़ाल हद्दसना अबू उस्मान क़ाल मूसा वहुवा अम्र इब्न सल्म अल-अंसारीशी अनिल क़ासिमी अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु कुल्लु मुस्किरिन हरामुन व मा अस्करा मिन्हु फ़र्क़ु फ़मिल्उल कफ़्फ़ि मिन्हु हरामुन। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि हर नशा आवर चीज हराम है और जिस चीज से फर्क, ये फर्क एक पैमाने का नाम है जिसके 16 रितल हों, भर कर पीने से नशा आए, इसका एक चुल्लू भी हराम है। मतलब ये कि जो चीज नशा लाने वाली हो उसका कतरा भी हराम हो जाता है। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।